الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اس دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا اور ہر ایک کے دل کی چاہت یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. ہر آدمی کامیاب ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکہ ڈالنے والے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی ناکام ہونے کے لیے نہیں ڈالتے بلکہ کامیاب ہونے کے لیے ڈالتے ہیں. تو ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، لیکن چونکہ ہر زمانے میں انسان دو چیزوں سے غافل رہا. ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی ہے کیا. دوسرے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کامیابی کو اللہ رب العزت نے کہاں رکھا ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر کرم فرمایا، انسانیت پر فضل فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو آ کر ان کی حقیقی کامیابی کو سمجھایا اور ان کی کامیابی کہاں رکھا ہے اس کو سمجھایا. اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے کامیابی کس کو سمجھتا ہے، انسان کی عقل کتنی ہے. انسان دیکھتا ہے تو کتنا، دیوار تک دیکھتا ہے، پسے دیوار کیا ہے اس کو معلوم نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس ناقص العقل انسان کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو حقیقی کامیابی سمجھایا. انسان اپنے طور سے کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ میرے پاس ملک آ جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے، میرے پاس جو ہے وہ مال آ جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے. اور ہر ایک اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے.
کاشتکار اپنی کاشتکاری میں محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، تاجر اپنی تجارت میں اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اب انسان اپنی ناقص عقل پر یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس ملک و مال آ جائے، میرے پاس عہدے اور ڈگریاں آ جائے، تو کہا کہ یہ انسان کی بے عقلی کی بات ہے، انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن کہ جب وہ دوڑتا ہے اور تھک کر پانی کی پیاس لگتی ہے تو وہ ایک طرف نظر دوڑاتا ہے، اس کو دور پانی نظر آتا ہے، جس کو کہا کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ سمجھتا ہے کہ وہاں دور پانی ہے۔ یہ ہرن کا بچہ کودتا پھاندتا وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ریت پر دھوپ تھی اور دھوپ چمک رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ پانی ہے۔ ہرن کا بچہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہے تو دوسرے کونے پر اس کو پانی نظر آتا ہے، یہ کودتا پھاندتا وہاں پہنچتا ہے، وہاں پانی ندارت، پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ پیاس کے عالم میں اپنی جان کو کھو دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسان سمجھتا ہے ملک میں کامیابی ہے، ملک اس کے ہاتھ لگ گیا لیکن کامیابی نظر نہیں آئی، تو انسان سمجھتا ہے مال میں کامیابی ہے، مال حاصل ہو گیا لیکن کامیابی نظر نہیں آئی۔ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اگر اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا ہوتا تو پھر حکومت کا مالک فرعون تھا، یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے، اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کامیاب ہوا، کہا بحر کلثوم میں لے جا کر غارت کر دیا۔ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ ہمیں ناز ہے، نندربار میں ایک بنگلہ بنایا تو ہمیں ناز ہے کہ ہمارے پاس اے سی بنگلہ ہے، اے سی گاڑی ہے۔ کتنا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ہم تو ٹوٹ پونجی ہے، بیوہ بہن کو نہیں دے سکتے، یتیم بھانجوں کو نہیں دے سکتے، یتیم بیواؤں کی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اس پر ہمیں ناز ہے۔ قارون کے پاس کتنا تھا؟ 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر چلتے تھے، چابیاں لے کر چلتے، تو مال کتنا ہوگا، خزانہ کتنا ہوگا؟ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل یوں فرماتے تھے بیٹا میں اس جگہ پر جا کر آیا ہوں جہاں قارون کو اللہ نے ڈسایا ہے، آج تک وہ زمین دھستی جا رہی ہے اور سارے شہر کا کوڑا کرکٹ وہیں جا کر جمع ہوتا ہے اور اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، مرا ہوا سمندر۔ کتنا تھا؟ کامیاب ہوا؟ ملک و مال کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ زمین میں دھستا جا رہا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو حقیقی کامیابی سمجھایا۔ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ تمہاری کامیابی یہ ہے کہ جب تمہارے موت کا وقت آئے اور جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آئے، 500 فرشتے تمہاری روح کو لینے کے لیے آئے ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہو، ہر آنے والا نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو اور تمہاری روح کو تمہارے جسم سے ایسے نکالا جائے جیسے گودے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، اور جب تمہاری لاش چلے تو گھر سے لے کر قبرستان تک فرشتے تمہاری روح کا استقبال کر رہے ہیں۔ فرشتے نئی نئی خوشخبریاں سنا رہے ہو، اور جب قبر میں رکھ دیا جائے اور لوگ دفن کر کے چلے آئے تو پھر ایک حور ظاہر ہو جس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو، تم اس کی طرف لپکو اور وہ ہار ٹوٹ جائے اور موتی بکھر جائے، دونوں چننے میں لگ جائے اور حشر قائم ہو جائے۔ جنتی کو جو عمر دی جائے گی 30 اور 33 سال کی جوانی دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ
جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جاوے گا، اس کے دل میں خیال آوے گا کاش کہ میں زمین پر ہوتا، اس پرندے کے بھونے ہوئے کباب کھاتا۔ دل میں خیال آیا اور کباب بھون کے حاضر ہو گئے۔ بدہضمی نہیں، کھٹی ڈکارے نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ عرس بھرے گا، میلہ لگے گا۔ جیسے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں سال میں ایک دفعہ عرس بھرتا ہے، جنت میں جو عرس بھرے گا وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن، اور اللہ رب العزت کی عالی ذات قرآن پڑھے گی اور قرآن کا نور بادل بن کے برسے گا اور جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ 40 سال تک جنتی جنت کے میووں پر کھاتا چلا جانے گا، ایک خوشبودار ڈکار آوے گی اور کھانا ہضم ہو جاوے گا۔ ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ کام آئے۔ دنیا کے ٹھیکرے، دنیا کے چیچڑے، دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات، دنیا کے ایسی بنگلے، ایسی گاڑیاں، یہ تو موت کا وقت آوے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جاوے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ دنیا چال چلاؤ ہے، یہ وہی دنیا ہے جس میں بڑے بڑے باوقار بھی آئے، بڑے بڑے با اخلاق بھی آئے، بڑے بڑے گنہگار بھی آئے، ارے بڑے بڑے تاجر بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی آئے۔ یہ وہی دنیا ہے جس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ ارے گزارنے کے اعتبار سے اور درازی عمر کے اعتبار سے پیغمبر نوح بھی آئے، بڑے بڑے سبکتگین بھی آئے، بڑے بڑے باشعور بھی آئے، بڑے بڑے باعقول بھی آئے، بڑے بڑے بلغاء بھی آئے، بڑے بڑے حکماء بھی آئے۔ اس روئے زمین پر، اس زمین پر زندگی گزار کر چلے گئے۔ درازی عمر میں پیغمبر نوح بھی تشریف لائے اور رونے دھونے کے اندر پیغمبر یعقوب تشریف لے آئے، اور حسن و جمال کے اندر پیغمبر یوسف بھی آئے، اور بڑے بڑے معجزات کے اندر سیدنا عیسیٰ بھی تشریف لائے۔ تسلیم رضا خم کرنے کے اعتبار سے ابراہیم بھی تشریف لائے۔ ارے سیاست کے اعتبار سے عبید اللہ سندھی تشریف لائے، خطابت کے اعتبار سے عطا اللہ بخاری تشریف لائے۔ ارے بڑے بڑے آئے، اس روئے زمین پر زندگی گزاری، اور جب وقت ختم ہوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جب موت آ دبوچتی ہے اور جب تمہارا وقت مقرر آ جاتا ہے، او انسانوں یاد رکھو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، اس کا دھوکہ فانی ہے، اس کا ہمیشہ کا دھوکہ فانی ہے۔ یہ کبھی کسی کی ہو کر نہیں رہی، یہ اکیلی تلے تنہا چلتی ہے، اپنے تمام چلنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے امام الانبیاء کے اوپر وحی نازل فرمائی، انسانوں کو بتا دیا، آج تک ہم کو بتا دیا، قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، آج تیرے میرے پاس ہے، کل کو کسی اور کے پاس ہوگی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن محل میں تشریف فرما تھے، کوئی فقیر آ گیا جھولا اٹھائے ہوئے۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کون ہے، کیوں آئے ہو، ہمارے محل میں کیسے رسانی ہو گئی؟ اس نے کہا مسافر ہوں، مسافر خانہ تلاش کرتا ہوں، سرائے تلاش کرتا ہوں،
کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں دل کے دروازے کھول کر باتیں سنا کرو، پتہ نہیں کون سی بات کس کی لگ جائے۔ ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ او انسانوں، اگر دنیا میں ہدایت میسر ہو گئی، دنیا میں گھومنے پھرنے والے، روڈوں پر چلنے والے، اور پھر جو ہے چوپالوں کو آباد کرنے والے، چائے کی لاریوں کو آباد کرنے والے، گناہوں میں زندگی گزارنے والے، ہر ایک کی ماں بہن کو اپنی جاگیر سمجھ کر تاڑنے والے، اپنی نگاہوں کی خیانت کرنے والے، یوں سمجھتے ہیں زندگی ہم یوں گزار لیں اور موت ہماری حضرت عمر کی طرح آ جائے، موت ہماری عمر ابن عبدالعزیز کی طرح آ جائے۔ اور لوگوں ایسا نہیں ہوتا، جیسی زندگی گزارو گے ویسی زندگی جیسی گزاری ہے ویسی موت آئے گی۔ کما تحیون تموتون وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جیسی زندگی گزارو گے، زندگی گزارے ابو جہل کی طرح، زندگی تو گزارے جو ہے ہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح اور منافقین کی طرح زندگی گزارے، فرعون کی طرح تیوری چڑھا کر چلے، قارون کی طرح اپنے مال و دولت پر اترا کر چلے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑ تاڑ کر اپنی زندگی گزارے اور سمجھتے موت عمر ابن عبدالعزیز کی طرح آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اس لیے دل کے دروازوں کو کھول کر سنو، دل میں اپنی بات کو اتارا کرو۔ کہنے والا کون ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کائنات کے امام کا فرمان سناتا ہے، رب کریم کی بات سناتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب رب کریم ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو اگر ہدایت نصیب ہو گئی، گمراہی سے بچا لیے گئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ فضیل ابن عیاض کا قصہ اٹھاؤ، ڈاکہ کیا کرتے تھے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، ڈاکے کے پھٹاکڑی لے لو، بندوق اور پسٹول لے لو، کنپٹی پر رکھو تو انسان سب کچھ دے دیتا ہے۔ اس زمانے کے جو حالات تھے، گوہ ایک جانور ہوتا تھا، اس کو کس کے رسی باندھی جاتی تھی، اور کتنی منزلہ عمارت ہو اس پر پھینکا جاتا تھا، وہ چپک جاتی تھی، اور پھر ڈاکو اس پر سے چڑھ جاتے تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہنچے، گو کو ڈالا گیا، گو چپک گئی اور چڑھ رہے، اور ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے۔ اور لوگوں ایک زمانہ وہ تھا ایک آیت سن کر انسانوں کو ہدایت مل جاتی تھی۔ افسوس صد افسوس ہوتا ہے ہمارے دل کا کیا حال ہے، ہمارے دل کو کیسا کباڑ خانہ بنایا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک سیاہ نقطہ جو ہے اس کے سینے پر لگ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں فلاں نہیں کرتا، ہماری زندگی بہت اچھی ہے۔ اور لوگوں، ایک آئینے کا رخ یہ ہے کہ اللہ جس کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں 5 وقت اپنے در پر بلاتے ہیں، اور جس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، جس بدصورت کو دھتکارنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے گھر کے قریب آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ سوچنے کے رخ بدلو۔ ہم ضد پر آ جاتے ہیں، اور ضد یہ آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے۔
فضیل ابن عیاض نے گھوٹا لیے چڑھنا شروع کر دیا. ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور رب کریم تیرے بھی کیا کہنے, تو ہدایت دینے پر آتا ہے, تو تاج پوشی کرنے پر آتا ہے, تو نسبتیں دینا چاہتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ڈاکو کو منزل پر پہنچاتے ہیں, منزل پر ڈاکو چڑھ رہے ہیں, فضیل ابن عیاض چڑھ رہے ہیں اور قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے فرماتے اللہ کا کلام پڑھتے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کیا, ارے وہ دن نہیں آیا کیا, ہم اتنے حالات سنتے. ایک خطہ جو ہے بیت المقدس کا اٹھائیے اور لوگوں افطار کے وقت یاد تو کیجئے, سحر کے وقت یاد تو کیجئے, چلتے پھرتے یاد تو کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے شہید ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ایک مسجد اقصی کو بچانے کے خاطر اپنی زندگی کی, اپنی جو ہے تمام کی تمام پونجیاں لگا رہے ہیں. اور مومنین کا حال آج بھی یہ ہے. ہمارا حال دیکھو, ہمارا وہی حال ہے, وہی حال ہے, ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور لوگوں قیامت کا جھٹکا آنے والا ہے, بڑا زبردست جھٹکا آنے والا ہے, ایسا جھٹکا ہوگا. رب کریم اس کا نقشہ بیان فرماتے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. ارے امام مسجد پڑھتے, ارے قاری قرآن پڑھتا ہے, کبھی ہمارا دل جو ہے وہ اس کا اثر نہیں لیتا. رب کریم کیا فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین کو ہم شدت کے ساتھ ہلا دیں گے, ایک ذرا سا جھٹکا آ جائے. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے, ابھی میں اپنے گھر میں سو رہا تھا, ابھی میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں. نندربار میں کسی نے 5ویں منزلے پر بہترین فلیٹ خریدا. کھڑکیاں کھولو ہوائیں آتی ہے, بہترین نظارہ ہے. لوگ مبارکبادی دیتے ہیں, آپ نے تو بہترین مکان خریدا. رات گزری ہے اور دوسرے دن کی صبح آئی اور ذرا سا زلزلہ آ گیا, ارے جھٹکا آ گیا اور ذرا سا زمین کو اللہ نے ہلا دیا. وہ جھٹکا تو 9 سیکنڈ کا, 5 سیکنڈ کا, 3 سیکنڈ کا تھا, لیکن اس کا ڈر یہ ہوتا ہے انسان گھر چھوڑ کے باہر نکل جاتا ہے. ارے دیکھا آپ نے, ہاں سب اللہ والے لوگ ہیں, کچھ دیکھا ہی نہیں, آنکھ بند کر کے چلتے ہیں. زلزلہ چند سیکنڈ کا آتا ہے لیکن انسان پر کئی دن تک اس کا اثر چھوڑتا ہے. زلزلہ آیا, اس نے اپنے منزل کو خالی کیا اور فٹ پاتھ پر رہنا شروع کیا. اسی کو شاعر نقل کرتا ہے, ابھی میں اپنے گھر میں سو رہا تھا, ابھی میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں. جنہی لوگوں سے مل کر خوش ہوا تھا, انہی لوگوں سے ڈرتا پھر رہا ہوں. لوگ کہنے میں کچھ نہیں چھوڑتے. ہاں بہت بڑا حاجی صاحب بنگلہ تھا, فٹ پاتھ پہ آ گئے, کل کروڑ پتی تھے آج روڑ پتی ہو گئے. رب کریم ارشاد فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. کیا ہوگا, یہ زمین اپنے خزانوں کو نکال پھینکے گی.
وقال الانسان ما لها، آج تو بڑی بے فکری کے ساتھ گھومتا ہے پھرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن جب یہ زمین کو ہلائیں گے زمین اپنے خزانوں کو نکالے گی، ارے انسان کہہ اٹھے گا وقال الانسان ما لها، ارے اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن تمام خبریں بیان کر دے گی، یہ زمین بولنا شروع کر دے گی، انسان پریشان ہوگا۔ اس لیے رب کریم فرماتے وہ زلزلہ آنے والا ہے، وہ جھٹکا آنے والا ہے، اور نوجوانوں توبہ کر لو، اللہ کے حضور میں آ جاؤ، رب کریم کو راضی کر لو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے جھٹکے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے، کبھی تم کو پستی میں لے جاتے، کبھی غربت میں ڈالتے، کبھی مالی طور سے آزماتے تاکہ تم گھبرا کر توبہ کر لو، اس کے بعد بھی نہیں گھبرائے اور نہیں توبہ کی تو پھر یاد رکھو کسی کا کیا نقصان، ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، میں واپس لوٹوں گا، اس لیے انسان کو دل کے دروازے کھولنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض چڑھ رہے، آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل نہیں کانپتے کیا، تمہارے دل نہیں ڈرتے کیا؟ ارے خوف کا عالم کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کو اٹھائیے، مؤذن کہتا ہے، اسی مسجد کا مؤذن کہتا ہے، ایک دن نعمان ابن ثابت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ہائے ہائے امام مسجد نے والضالین کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ آیتیں پڑھنا شروع کی، امام نے تو رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا، سلام پھیر دیا، لیکن مؤذن کہتے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، نعمان ابن ثابت کو دیکھا، اس مرد قلندر کو دیکھا جس کی میں اور آپ پیروی کرتے ہیں، اس نے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور رکعت باندھی اور اسی آیتوں کو پڑھتے رہے اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے، بڑی دیر گزر گئی، مجھے چراغ گل کرنا تھا، بڑی دیر گزر گئی، میں نے کہا کہ اب تو کیا ہوگا، میں بھی تھک گیا تھا، گھر چلا گیا، مؤذن کا خود کا بیان ہے۔ صبح پھر تہجد کے وقت آیا، فجر سے پہلے اذان کے لیے آیا، دیکھا امام ابو حنیفہ اپنی جگہ پر لکڑی کی طرح کھڑے ہیں اور اسی سورت کو پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میں چراغ کو درست کرنے لگ گیا، امام صاحب نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا اور تعجب سے یوں کہا، آپ کو چراغ گل کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ چراغ گل کرنا ہوتا تو کب سے کر دیتا، رات تو ختم ہو گئی، اب تو چراغ دوبارہ جلنے کا وقت آیا اور فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ نعمان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ پکڑے مؤذن کے اور یوں کہا کہ دیکھو میری زندگی میں میرا یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کرنا، لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ ذات سے ڈرو، میں اور آپ اس ذات کی معرفت نہیں جانتے، ہمیں معرفت حاصل نہیں،
اور جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان رب کریم کے ایک ایک حکم سے ڈرتا ہے. وہاں چڑھے آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. عربی داتے عربی سمجھتے تھے، ہم تو عربی سمجھتے بھی نہیں اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوتی. ہاں ارے بھائی قبر کی زبان عربی ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا رب کون، پوچھا جائے گا من ربک من دینک. عربی میں پوچھا جائے گا. اس لیے کچھ عربی بھی سیکھ لو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. وہ ایک بیچارہ ہندوستانی حاجی کمیٹی میں گیا حج کے لیے. اب اس کو روٹی کھانی تھی، آٹے کی ضرورت پڑی تو بقالہ پر گیا دکان پر اور جا کر کہا کہ آٹا آٹا اریدو آٹا. تو اس نے کہا کہ ٹاٹا. اس نے کہا نہیں نہیں آٹا آٹا. تو کہا ٹاٹا ٹاٹا. وہ عربی سمجھتا نہیں اور یہ ہندوستانی سمجھتا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے گیہوں کو دیکھا تو گیہوں اٹھائے اور جلدی سے گیہوں اٹھا کے کہا ہاذا ہاذا کا یوں یوں. پھر قبر میں بھی ہاذا کا یوں یوں کرنا پڑے گا. امام مسجد کیا کہتے ہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے. ارے یہ تو عربی داتے فضیل ابن عیاض کے کان میں آواز پڑتی ہے. ارے دل کے دروازے کھلے تھے. اس لیے مسلمانوں اتنے گناہ نہ کرو، اتنے گناہ نہ کرو کہ دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ پھر اچھی بات اثر ہی نہ کرے. نیکی کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی. اور گناہ کو لذت کی وجہ سے نہ کر، یہ لذت تو جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا. آج جو کیا ہے کل کو پانا پڑے گا. اسی لیے انسان قیامت کے دن کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس دفتر کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا. اس نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے. ہر ایک کو ہم بولتے جاتے ہیں، جو آیا منہ میں بول دیا. میں اپنی مجلسوں میں اپنے مریدین کو کہا کرتا ہوں پہلے تولو پھر بولو. بولنے سے پہلے تولا کرو کیا بول رہے ہیں. ہم تو اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس کو اس پر اعتراض. ہر ایک اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ہم کتنے بڑے ہیں، 2 دن پیشاب رک جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، 2 دن پاخانہ رک جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرے. کسی کو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے. اعتراض کرنا بہت آسان ہے. اس کی ٹوپی برابر نہیں، اس کی خانقاہ برابر نہیں، اس کی تبلیغ برابر نہیں، ان کی امامت برابر نہیں، ان کا ٹرسٹی پنا برابر نہیں. اعتراض کرنے والے آپ کو ہر جگہ ملیں. غالب نے کہا اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے ہم نے اس کو بدل دیا، اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سردار، بغیر ڈھونڈے 1000 ملتے. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اعتراض کرنے والے بہت ملتے. خیر بات آگے چلی جائے گی.
فضیل ابن عیاض چڑھ رہے اور چڑھتے چڑھتے کان میں آواز پڑتی ہے. جب یہ عربی دانتے سمجھ گئے رب کریم ارشاد فرماتے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اور مسلمانوں میں بھی آپ کو کہتا ہوں او شہر نندربار کے جیالو، ہم تمہیں کہتے ہم تم سے سوال کرتے اتنے حالات دیکھ کر ہر ایک کے پاس وہ موجود ہے، ہر ایک دنیا کے حالات کا تبصرہ کرتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے مولوی صاحب بڑے حالات ہے، بڑے حالات ہے، بڑے حالات ہے. میں اکثر ایسے جوانوں کو کہا کرتا ہوں تو کیا کرتا ہے وہ بتا. ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے. میں کہا کرتا ہوں 5 کروڑ اگر خراب لوگ ہیں، 5,000 خراب لوگ ہیں، تم ایک اچھے بن جاؤ، 4,999 ہو گئے. ارے ایک کم ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، لیکن ہر ایک کو دوسرے کی فکر لگی. اوروں پہ موترس تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا، اپنے ہی دل کو عیبوں کا بھنڈار پایا. یہ کب کھلتی ہے؟ کسی اللہ والے کے سامنے جانے سے کھلتا ہے، یہ یوں نہیں کھلتا. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، لیکن جب اللہ والے کے پاس جاتا ہے اس وقت بات کھلتی ہے. اپنے آپ کو زانوئے تلمس کرتا ہے، پھر اللہ والے اس کی عیبوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. اس لیے عزیز من اور لوگوں اللہ کے واسطے اس تصوف کی محنت کو سمجھو. ہمارے دعوت کے ساتھی بہت گلو کر جاتے نہیں، صرف دعوت ہی اصل نہیں بھائی. انسان کے جسم کے لیے دماغ بھی ضروری ہے، آنکھیں بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے. دماغ کی مثال ایسی ہے جیسے خانقاہوں کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں دماغ. مدارس کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں آنکھیں، اور دعوت کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں روح. اب کوئی کہے دماغ ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو اندھا آدمی تو بیچارہ کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کس سے ٹکرائے گا. کوئی کہے آنکھیں ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے، تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کر بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے. میاں دیکھے گا ادھر مارے گا ادھر. ہاں پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن ہے، بچہ بھی گزر جائے. کیوں؟ عقل مند کے ہاتھ میں. کوئی کہے آنکھیں ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، روح نہ ہو تو چلے، تو اب تو یہ لاش ہے، باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل. اب کہاں لے جا کر بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم؟ اب تو دفن کرو، لاش ہے یہ. تو روح بھی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، مدرسے کی محنت بھی چلنی چاہیے. مدرسے میں امت کے خواص تیار ہوتے ہیں، غلو مت کرو. مدرسے میں امت کے خواص تیار ہوتے. مدرسے یہ دشمنوں سے جیسے حفاظت کے لیے قلعے بنائے جاتے ہیں، مدرسے یہ قلعے ہیں. خانقاہیں یہ چھاونیوں کی طرح ملک کی بارڈر پر چھاونیاں ڈالی جاتی ہے. ایسے خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے اور قوموں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں بڑے اللہ والے گزرے، جنگل میں رہا کرتے تھے. ایک گرو اور چیلا دونوں راستہ بھٹک گئے، بہت دیر ہو گئی، جنگل میں گھومتے گھومتے راستہ بھٹک گئے. اب وہ جو ہے وہ
وہ افیون چرس اس کا استعمال کرتے وہ لوگ، نشے والی چیز۔ اس لیے جوانوں، آج ہمیں سگریٹ دیا جاتا ہے، کل کو اسی سگریٹ میں نشہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے احتیاط کریں، ہم پرہیز کریں۔ ہماری کتنی جوان نسل اس کی طرف چلی گئی اور ہم ایک دوسرے پر اعتراض کرنے میں لگے۔ کام کرو، کام پر دام ملتا ہے اور کام پر نام ملتا ہے۔ کام کرنا شروع کرو، کام کرتے رہو۔ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ عورتوں کی عادتیں، ہم مرد ایسا نہیں کرتے، ہمیں تو کام سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم اپنی سیاست کو سائیڈ میں رکھیں، کام کرے۔ امت کا نوجوان، یہ جوان طبقہ امت کا کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا 75% جو ہے وہ جوان اس نشے کی لت میں لگا ہوا ہے۔ ارے غلط بولوں تو آپ کا جوتا میرا سر، صحیح کہوں تو مان لو۔ اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ہم اپنے جوانوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے میں لگے۔ اپنے کفن کو اپنے سر پر باندھ کر چلنا شروع کرے۔ امت کس طرف جا رہی ہے؟ جس امت کو کائنات کے امام نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، وہ امت آج کہاں کہاں بھٹک رہی ہے۔ ہمارے سینے میں اگر دل ہے تو اس سینے میں انقلاب آنا چاہیے۔ ہم اپنی نماز پر، اپنے روزے پر، اپنی تلاوت پر اگر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح خوش ہو کر بیٹھ گئے تو اس امت کا کیا ہوگا؟ دعوت کی محنت در در جا کر، گھر گھر جا کر بے طلب بندوں میں کی جاتی ہے، اس لیے لوگوں کی طبیعت نہیں چلتی۔ خیر، سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ جنگل میں تھے، گرو چیلا راستہ بھٹک گئے۔ گرو نے کہا چیلے وہ بھانگ تو لاؤ، بھانگ تو کہا بھانگ تو ختم ہو گئی۔ کہا بھائی تلاش کرو کہیں مل جائے گی۔ تو وہ نظر دوڑاتے دوڑاتے اس نے دیکھا دور ایک دیا ٹمٹما رہا۔ وہ گیا، وہ جھوپڑی والے۔ اندر سے سلیم چشتی نے کہا ہاں بھائی کون ہے؟ کہا یہاں بھانگ ملے؟ دیکھو اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ والوں تو ہرگز نہ چھیڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ لیکن اللہ والے کون؟ پہچاننا پڑے گا۔ دم نکل جاتا تو سینگ نکل جاتے، سارا نندربار دیوانہ ہو جاتا۔ اللہ والے آئے، اللہ والے آئے، دم بھی نہیں نکلتی۔ ارے بولو ذرا، بولتے رہو، سنگ بھی نہیں نکلتے۔ پہچاننا پڑے گا اللہ والوں کو۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ لوگوں، رب کریم نے اللہ والوں کی جو ہے وہ صفات بیان فرمائی ہے۔ خیر کسی اور موقع پر آؤں گا، عرض کروں گا۔ یہ اللہ والے تھے، اندر سے کہتے ارے بھائی یہاں بھانگ نہیں ملے، یہاں تو ولایت ملے۔ وہ سمجھا بیچارہ جیسے ہم پان والے، اب پان نہیں ملا تو چٹکی چاٹکی کچھ دے دو بھائی۔ یہ بھی سمجھا کہ یہ ولایت بھی بھانگ کی کوئی قسم ہوگی۔ اس نے کہا ولایت ہی دے دو۔ اندر بلایا اور بلا کر چدریا ڈالی اور اس کے بعد توجہ دینا شروع کی۔ ہاں اللہ والوں کے پاس بڑی خاص چیز ہوتی ہے، توجہ دینا۔ اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کا۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرے گھر میں وقت ختم ہو گیا، تھوڑی سی بات میں اپنی بات کو ختم کر دیں۔
کہا حضرت میرے گھر میں جن ہے بڑا پریشان کرتا ہے. حضرت نے فرمایا ہمارا جوتا لے جا کر باندھ دو. جوتا لے جا کے باندھ دیا تو جن چلا گیا. یہ بات کسی باپو کو پتا چلی. ارے باپو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, تعویذ گنڈے والے, ہاں باوا, لوگوں کا یقین خراب کرنے والے. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کسی مصیبت میں یہ تعویذ گنڈے والوں پاس نہیں جانا. ہاں بھوت لگے گا, بھوت گیا تو پلیت آئے گا, پلیت گیا تو خبیث آئے گا. ان کو کیا, ان کو اپنی دکان چلانی ہے. ہاں مٹکی لاؤ, مٹکا لاؤ, اود لاؤ, سود لاؤ, ان کو اپنی دکان چلا. دیکھو اس مجمع میں کوئی ہو تو ناراض نہ ہو, معاف کرنا, ہم تو جنرل بات کہتے ہیں کہ امت ویسے ہی بد یقینی میں, پھر یہ بد یقینی کا توق اور کیوں بڑھا رہے. ہاں سنت جو چیز ہے کسی نے آپ کو بخشش دی ہے آپ کریے, لیکن مٹکا لاؤ, مٹکی لاؤ, اود لاؤ, سود لاؤ, پھر وہ کہا یہ اتنا, یہ اتنا, یہ مولانا یہ تو ہم کہاں تلاش کرنے جائیں گے, اتنے پیسے دے دو ہم لے آئیں گے. ابھی ہم کرناٹک کے سفر میں تھے, ساتھ میں گواہ موجود ہے. ایک مولانا آئے ان کی بہن کو لے کر, اس کے بعد ہم نے اس کو جو تھا علاج دے دیا. پھر کہا کہ کیرالہ کے ایک صاحب سے تعلق ہوا تھا, انہوں نے 50,000 روپے مانگے, لے بھی لیے, آ کر ویسے ہی چلے گئے, اور پھر کہا کہ اب وہ سامان تو ہم پھینک دیں گے تو پیسہ ملے کیسے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے. تو یہ باپو کے پاس نہیں جانا. کیا کہتے ہیں آپ, باوا لوگوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس چلے آنا, دعا کرا لینا. دعا ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دیتی. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے, جہاں تمام ہتھیار ختم ہوتے وہاں دعا کا ہتھیار شروع ہوتا. اس لیے داعی کو میدان دعوت میں دعوت کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور دعا کا ہتھیار دیا جاتا ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے, خیر کسی اور موقع پر سناؤں گا. بات یہ عرض کر رہا تھا, حاجی صاحب نے کہا کہ یہ جوتا اٹھاؤ باندھ دو. باندھا تو جن چلا گیا. یہ بات کسی باپو کو, باوا کو معلوم ہوئی. کوئی آیا, کہا حضرت میرے گھر میں جن ہے پریشان کرتا ہے. تو بہت فارم میں آ گئے, لوگ فارم میں آ جاتے. کہا جاؤ ہمارے جوتے لے جا کے باندھ دو. اس نے دونوں جوتے اٹھائے اور جا کے باندھ دیا. تو جن نے اٹھا کے دونوں جوتے باہر پھینک دیے اور یوں کہا امداد اللہ کا جوتا تھوڑی ہے. تو اللہ سے تعلق کی بات ہوتی ہے. میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کو اپنے ساتھ کر لو جس قیمت پر چاہو, پھر وہ ذات وہ کر دے گی جو تم چاہتے ہو. اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہی نہیں. خیر سلیم چشتی نے چدریا ڈالی اور توجہ دینا شروع کی, حجابات ہٹتے چلے گئے اور وہ جو ہے ولایت تک پہنچ گئے. بڑی دیر کے بعد حالت بدل کے گرو کے پاس آیا, کہا بھائی بہت دیر ہو گئی. کہا ہاں یہ بھانگ وانگ نہیں ملے, ولایت ملے, ہم تمہیں بھی ولایت تک پہنچاتے ہیں. پھر اسی گرو چیلے کے ذریعے سے اللہ نے پورے علاقے میں کام لیا. خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے. اب آپ کہیں گے خان صاحب ہم تو جاہل آدمی ہے, تبلیغ کا کام تو کر سکتے ہیں, خانقاہ کا کام کیسے کریں, ہم پیر تو ہے نہیں, مرید کیسے بن. بھائی پیر ہونا ضروری نہیں, پیر ہونا ضروری نہیں. لوگوں کو ترغیب دو, اللہ والے کے پاس جاؤ, اللہ والوں کی جو ہے وہ مجلسیں لگے اس میں پہنچو, اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ, ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھو, ان کو اچھی نگاہ سے دیکھو, ان کو اچھی نگاہ سے دیکھو.
اب آپ کہیں گے ہم عالم تو ہیں نہیں، بچے کیسے پڑھائے؟ تو بھائی ایسا ضروری نہیں آپ عالم بنو، مدرسوں کی عظمت دل میں رکھو، علماء کی عظمت رکھو، چندے والے آئے ان کو چندہ دو، مدرسہ چلے اس کے لیے محنت کرو۔ یہ نہیں کہ سیٹ صاحب ابھی تو دکان سے گھر گئے، اب بیچارہ چندے والا گھر پہنچے تو پھر کہا کہ وہ سیٹ صاحب تو جو ہے وہ دکان پر ملیں گے، اب دکان پر آیا تو کہا کہ وہ سیٹھانی نے گھر بلائے تھے، گھر چلے گئے۔ اب بیچارے کو 100 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ دیں گے اور اتنے چکر کھلاتے؟ نہیں بھائی، ایک دو فراڈ پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہم نے تو بس وہ علماء کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، خیر یہ دوسری بات ہے۔ مدارس والے آئے ان کی مدد کرو، جتنے رفائی کام والے آئے، جمعیت علماء ہند ہے اور ٹرسٹ ہے اور جتنے فنڈ والے ہیں جو مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے ان کو لگاؤ، ان کو دو۔ ہر ایک کر سکتا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں اور تو جو چاہے تو راہیں ہزار۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں کرنا ہے، پوچھتے بھئی دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی اور خدمت بھی، سب محنتیں کرے، کون سی پہلے، کون سی دوسری، کون سی تیسری؟ ہمارے مولانا سعید احمد مکی رحمت اللہ علیہ کو کسی معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے ہیں دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، سب محنتیں کرو، تو کون پہلا، کون دوسرا، کون تیسرا؟ حضرت نے فرمایا کون پہلا، کون دوسرا، کون تیسرا ہم نہیں کہتے، ہم ایک مثال دیتے ہیں، نمبر تو لگا لینا۔ مثال دی، ایک شہزادی نے اعلان کیا جو ہمارے چند سوالات کے جواب دے دے ہم اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ نندوربار میں بھی چند منچلے بیٹھے تھے کنارے، ارے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کچھ بات ہوئی سنی ہے؟ ہر ایک نے کہا ہاں سنی ہے۔ وہ شہزادی نکاح میں آئے گی؟ ایک نے کہا تیرے پاس کچھ کمال ہے یا انگوٹھا بہادور ہے؟ مسلمان نوجوانوں کو ہر 10 کے بعد، ہر 2 کے بعد تیسرے کو پوچھو کیا کرتے ہو، کتنا پڑھے ہو، کچھ کیا کرتے ہو؟ صبح ابا جان گاڑی میں پیٹرول کے لیے 300 روپے دیتے ہیں، 1 بجے اٹھتے ہیں، انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں، پائے کا سوپ پیتے ہیں، اس کے بعد سیاسی دکانوں پر جا کر سیاست کرتے ہیں، اور رات میں لیٹ نائٹ جو ہے وہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور چلاتے ہیں، اتنے فاسٹ گاڑی چلاتے ہیں، روک کے پوچھو ارے بابو اتنے فاسٹ کہاں جا رہے ہو؟ بس کچھ نہیں، ابا جان سے ملاقات کرنی ہے، اسپتال جا رہے ہیں، وہیں ابا جان ملنے کے لیے آ جائیں گے ہاتھ پیر توڑوا کے۔ یہ مسلمان نوجوانوں کا حال ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں اپنی اولاد کو لاڑ پیار میں مت رکھو، کھلاؤ سونے کا لقمہ تو پھر شیر کی نگاہ سے دیکھو، فضول ایسے مت دو، روٹیاں توڑنے والا مت بناؤ، اس کو کام کا بناؤ، نہ کام کا نہ کانچ کا اور دشمن اناج کا۔ ایسی اولاد کو رکھ کر کیا کرو گے؟ اس لیے اولادیں بھی خوب پیدا کرو، ہم دو ہمارے دو باقی کو پھینک دو نا۔ میرے والد میرے شیخ نوکری کیا کرتے تھے اور دواخانے میں جب بھی آپ کا ٹرانسفر ہوتا تھا آپ نہیں جاتے تھے اور یوں کہتے تھے اس لیے ہم نہیں جاتے کہ تم یہ کیمپین کراتے ہو کہ ہم دو ہمارے دو، ہم یہ کیمپین نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ سب بہت خیر معاشرے کی کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ نوجوان بیٹھے تھے منچلے، تیرے پاس کچھ ہے یا انگوٹھا چھاپ ہے؟ کہا میرے پاس ایسی دوربین ہے یہاں سے لگاؤ تو ساری دنیا نظر آتی۔ کہا یار میاں تیرے پاس تو کمال کی چیز ہے۔ دوسرے سے کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے یا انگوٹھا چھاپ ہے؟ کہا نا میرے پاس ایسا پلین ہے ابھی یہاں سے اڑاؤ جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ کمال کی چیز ہے میاں۔ تیسرے سے کہا تیرے پاس کچھ ہے یا تو بھی انگوٹھا بہادور ہے؟ کہا نا
میرے پاس آب حیات ہے، مرتے کو پلاؤ تو زندگی مل جائے۔ کہا تینوں کے پاس ہے تو کمال کی چیز۔ پہلے دوربین والے سے کہا دیکھو تو صحیح اس کا کیا حال ہے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، کہا اوہو وہ تو موت اور حیات کے درمیان جھولے کھا رہی ہے، ہاں پہلے یہ دیکھنا ہے۔ پلین والے سے کہا اڑاؤ، بادشاہ کے محل میں پہنچے، آب حیات والے سے کہا پلاؤ، اس کو زندگی مل گئی۔ اب حضرت مولانا سعید احمد مکی نے فرمایا اب بتاؤ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون؟ سب کی ضرورت ہے اور سب کام چلے، ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلے، تاکہ انسانیت ہدایت کی طرف گامزن ہو جائے۔ ایک ہدایت کا وقت ہوتا ہے، وہی بات عرض کر رہا تھا، بات کو ختم کر دوں۔ وہ جو ہے وہ فضیل ابن عیاض کے کان میں آواز آئی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اسی وقت ٹھہر گئے اور کہنے لگے آل وہ وقت آ چکا، وہیں سے واپس ہوئے، توبہ کر لی، فضیل ابن عیاض بن گئے۔ ارے وقت ہوتا ہے، ابراہیم بن ادہم کہنے لگے یہ تو بادشاہ کا محل ہے، مسافر خانہ نہیں۔ ارے یاد آ گئی بات، اب گھبراؤ مت، کچھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، سب ختم کر دیں گے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے عالیشان محل ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ جیسے آج تک پرانی مسجد تھی، اب عالیشان مسجد بن گئی۔ بنانے والوں کو اللہ خوب جزائے خیر دے، خوب جزائے خیر دے۔ عالیشان مسجد بنائی، اب نوجوانوں کو خوب اللہ توفیق دے کہ مسجد کو آباد کرے۔ بیچاروں کے گناہوں کا حال ہمارا اتنا خطرناک ہے کہ مسجد کے احاطے میں ہم آنے کو تیار نہیں، ابھی بھی آتے تو جماعت خانے کے باہر کوئی کھڑا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھو اگر موت کے وقت یہی گناہ سامنے آ گیا اور رب کریم موت کے وقت کلمے کی توفیق نہیں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں آگ لگ جائے۔ سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو، سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا دیکھتے نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں مسافر خانہ کہاں ہوگا؟ اس فقیر نے کہا اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے؟ کہا یہ بادشاہ کا محل۔ کہا کس کا محل ہے؟ کہا میرا محل ہے۔ اچھا تم سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے باپ کا۔ اس سے پہلے؟ کہا میرے دادا کا۔ اچھا تو ذرا گستاخی معاف، تمہارے بعد کس کا ہوگا؟ کہا میرے بیٹے کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا میرے پوتے کا۔ اس کے بعد؟ کہا شکر پوتے کا، لکڑ پوتے کا، تکڑ پوتے کا۔ اس فقیر نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ مسافر خانہ ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ اس لیے بات چلی تھی، دو چیزیں انسان نہیں سمجھ پائے، ایک اس کی کامیابی کیا ہے، اس کی کامیابی کو اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور دین کہتے ہیں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ عبادات کے راستے سے دین زندگیوں میں آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ ہماری معاشرت دیکھو، اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ تمہاری وضع کتھا جو ہے یہ تو نصارہ جیسی ہے، تمہارا رہنا سہنا حنودوں جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جسے دیکھ کر شرما یہود، یہود بھی شرما جاتا۔ اسی لیے اقبال نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی یہ دلیل پیش کی، دعویٰ یہ کیا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اقبال کا تو دعویٰ ہے مسلمان تھا ہی کہاں، تو پھر کیا سب گنگارام تھے؟
میرے والد میرے شیخ مثال دیتے تھے، جنگل سے ایک گدھا آ رہا تھا، چلتے چلتے اس کو مل گیا شیر کا کھول، اس نے اٹھا کے پہن لی۔ اب نندربار شہر کی طرف آیا، لوگوں نے دیکھا میاں بہت بڑا شیر آ رہا، بہت بڑا، سب بھاگنا شروع ہوئے۔ گدھا گدھا ہوتا ہے، اس نے سوچا ابھی تو دیکھا تو بھاگ رہے، ذرا آواز لگا دوں، سب کے پجامے خراب ہو جائے۔ پرواز ہے دونوں کی صحیح ایک گگن میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں۔ شاہی تو وہ پرندہ جو ہے وہ بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور گیت تو مردوں کو طرح، آواز کہاں سے لاتا گدھا؟ اس نے آواز نکالی گدھے کی، تو نوجوانوں نے سنا، کہا میاں یہ تو گدھا ہے جس نے شیر کا کھول پہنا۔ پلٹے اور اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم نے مسلمان ہونے کا کھول پہنا ہے، اندر میں کچھ اور ہے۔ موت آئے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں کیا لے کر آئے؟ اس لیے یہ مجلسیں، یہ دعوت کی محنت، تعلیم کی محنت، تسکیے کی محنت، یہ تمام محنتیں دنیا میں چلے اور انسانیت اپنی کامیابی کیا ہے وہ سمجھے، اس کامیابی کو کہاں رکھا ہے وہ سمجھے۔ کامیابی کیا ہے میں نے بتایا، انبیاء نے بتایا، تمہاری موت یوں آئے، حشر یوں ہو جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ او لوگوں جہنم سے بچا لیے جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ، سمجھو تم کامیاب ہو گئے۔ کون مزہ سناتا ہے؟ رب کریم سناتے، فقد فاز، تم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کامیابی کے راستے پر ہم کو چلنا ہے اور لوگوں کو لانا ہے۔ یہ تمام محنتیں ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کے ساتھ کرنا ہے، صحیح نہج کے ساتھ کرنا ہے، ہمارے اکابرین کے ترتیب پر کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔